اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سورہ بقرہ کی 279 نمبر کی آیہ کریمہ کا ایک فقرہ ہے کہ جس کے اندر ارشاد پروردگار ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ دونوں چیزیں اسلام کے اندر بری مانی گئی ہیں اور قبیح جانی گئی ہیں، یعنی نہ آپ کسی پر ظلم کریں اور نہ کسی کے ظلم کو بیجا برداشت کریں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کا حق غصب کرتا ہے یا آپ کے دین پر حملہ کرتا ہے یا حدود الہی کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ تو آپ ظلم نہ کریں اور کسی ظالم کو برداشت بھی نہ کریں۔ ظالم کے سامنے خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا، حق کی آواز بلند نہ کرنا، دفاع نہ کرنا، یہ ظالم کو بڑھاوا دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، حق غصب کر رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے، حدود کو پامال کر رہا ہے اور اس کے سامنے اگر ہم خاموش ہیں تو گویا ہم اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں جس چیز پر زیادہ فوکس کیا ہے، یہ تو ان کا ہر عمل نمونِ عمل ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ انفاق ہو یا کوئی بھی عمل ہو۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز کے اوپر جو آپ نے اپنی زندگی میں زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ دیکھیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس حق کو پا لیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ حق آپ کو یہاں مل جائے یا ہو سکتا ہے کہ وہ حق پروردگار آپ کو آخرت میں دے، لیکن ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور تم جدا ہیں۔ جو تمہارا نظریہ ہے وہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، جو تمہاری دلیل ہے وہ ہماری دلیل قطعاً نہیں ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کیا گیا، یعنی وہ میراث جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اور 3 سال تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کی آمدنی کے ذریعے سے اپنے گھر، اپنے احباب، اپنے اقربا اور بنی ہاشم کے آذوقے کو مہیا کرتی تھی، اس کو خلافت ملنے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد لوگوں نے غصب کر لیا۔ یہ وہ موقع تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ جہاں پر ان کو دفاع کرنا ضروری تھا۔ مسئلہ صرف ایک ہی نہیں تھا، یہ تو ایک طرح کا بہانہ مل گیا، یعنی ظلم حد سے بڑھ گیا گویا، چونکہ وہ کارندے، وہ کام کرنے والے، وہ مزدور جو جناب فاطمہ زہرا کے اس باغ کے اندر کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا اور اپنے کارندوں کو وہاں پر لگا دیا تھا۔ تو جب یہ خبر ملی اور مال واپس نہیں آیا، مزدور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، تو فاطمہ زہرا فدق کے مطالبے کے لیے، تو یہ فدق ایک مدعا ہے، لیکن اس مدعے کے تحت جو خطبہ آپ نے فرمایا ہے وہ خطبہ پورے اسلام کا تعارف ہے۔ یہ جو حرکتیں انہوں نے کی تھیں یا جو خیانتیں انہوں نے کی ہیں، ان ساری خیانتوں کو فاطمہ زہرا نے اس خطبے کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ تمام کے تمام شرافتیں، وہ فضائل و مناقب جو اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، وہ سب کے سب اپنے خطبے کے درمیان میں بیان کیا ہے، اور ساری دلیلیں جو ان کی تھی اس کو کاٹا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کسی کو وارث نہیں بناتا ہے،
تو کیا جناب داؤد نے اپنا وارث نہیں بنایا؟ کیا دیگر انبیاء نے اپنا وارث نہیں بنایا؟ لہذا ان دلیلوں کو انہوں نے کاٹا ہے اور کہا کہ جو ہے یہ ہمارا حق ہے، اسے غصب کیا گیا ہے، یہ ہمارے بابا نے ہمیں ہبہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ نہ دینے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر یہ حق ہم انہیں دے دیں گے تو دوسرا حق کا مطالبہ کریں گی، جسے کہتے ہیں حق خلافت و جانشینی، کہ جس کے لیے اسی خطبے کے اندر فرمایا کہ تم ایسے اونٹ کے اوپر سوار ہو کہ جس کی پشت زخمی ہے، جو چلنے سے معذور ہے، یعنی خلافت تمہاری وجہ سے زخمی ہے، چلنے سے معذور ہے، تمہیں کسی منزل تک لے کے نہیں جائے گی، تم بلا وجہ اس کے اوپر سوار ہو، اس کے اوپر حقدار کوئی اور ہے بیٹھنے والا۔ تو یہ وہ دفاع کا موضوع ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا نے باقاعدہ طور پر کیا ہے۔ دفاع کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہزادی نے خطبات کے ذریعے سے دفاع کیا ہے، یعنی خطبوں کے ذریعے سے مختلف مقامات پر کبھی جو ہے خلفاء کو مخاطب کیا ہے، کبھی جو ہے مسجد میں بیٹھنے والے افراد کو مخاطب کیا ہے۔ کیا تم نے غدیر میں وہ واقعہ نہیں سنا؟ کیا غدیر میں تم نے وہ پیغمبر کا قول نہیں سنا تھا؟ وہ یاد دلاتی ہیں۔ انسیتم، کیا تم بھول گئے کہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا؟ تو یہ بار بار پیغمبر اسلام کی بیٹی کا یہ احادیث کا پڑھنا، قرآن کی آیتوں کا پڑھنا اور اپنے حق کو بتانا اور جتانا کہ تم نے حق غصب کیا ہے، ولو حق نہیں ملا، لیکن آج دنیا کی نگاہ کے اندر وہ شخص مجرم کہلاتا ہے، پیش پروردگار بھی وہ شخص مجرم ہے کہ جس نے حق فاطمہ زہرا کو چھینا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف بیانات کے اندر مطالبہ کیا ہے اور مختلف بیانات کے اندر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر تمہارا کہیں پر حق ضائع ہو رہا ہے، یہاں حق سے مراد جو ہے حق شخصی نہیں ہے، کبھی کبھی جو انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن خاص طور سے اگر کوئی اسلام پر حملہ کر رہا ہے، قرآن پر حملہ کر رہا ہے، آپ کے مقدسات پر حملہ کر رہا ہے، تو اس کا دفاع ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ فاطمہ زہرا نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے بتایا ہے، اور یہ وہ سیرت ہے فاطمہ زہرا کی جس کے لیے آپ نے اپنی جان تک دی ہے۔ دفاع ولایت میں، دفاع امامت میں، اپنے حق کے دفاع کے لیے آپ نے جان تک دی ہے۔ خطبات آپ نے فرمائے، بیانات آپ نے جاری کیے، گھر گھر باقاعدہ جاتی ہو، جانے کے بعد لوگوں سے کہتی ہیں انسیتم، کیا تم بھول گئے یوم غدیر، غدیر کا دن؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھول گئے، حالانکہ وہ لوگ افراد موجود تھے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پیغمبر نے یہ کہہ کے بلا لیا تھا کہ جو پیچھے رہ کے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے ہیں ان کو بٹھایا جائے۔ یعنی باقاعدہ پیغمبر نے انتظار کیا ہے کہ پورا کا پورا مجمع اکٹھا ہو جائے۔ ظاہر جو مدینے والے افراد تھے وہ پیغمبر کے بہت قریب تھے، جو یمن کے آئے تھے، جو شام کے آئے ہوئے تھے، جو دوسرے ممالک سے آئے تھے، وہ پھر بھی دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ افراد جو مدینے والے تھے وہ بہت قریب تھے۔ لیکن جب فاطمہ زہرا ان کے قریب جاتی، جانے کے بعد کہتے انسیتم یوم غدیر، کیا تم غدیر کا واقعہ بھول گئے کہ میرے بابا نے کیا فرمایا تھا؟ تو برجستہ لوگوں نے کہا کہ ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم تھے نہیں وہاں پر۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ صرف اس لیے کہ جو ہے وہ حق کا دفاع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فاطمہ زہرا کہتی کہ میں اور علی اس دنیا میں آنے کے بعد اتنا زیادہ تنہائی کا احساس ہم لوگوں نے کبھی نہیں کیا جتنا پیغمبر کے بعد کیا ہم نے۔ یعنی وہ افراد جو آ کے سلام کیا کرتے پیغمبر کو، جو در زہرا پہ آ کے سلام کرتے تھے، جو پیغمبر کا احترام کرتے تھے، جو ہجوم لگا کر کے احترام کرتے تھے، وہ کوئی بھی نظر آنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ افراد تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ تو اس سلسلے کے اندر فاطمہ زہرا نے
جو قربانی دی ہے وہ بے مثال قربانی ہے تاریخ اسلام کی، کہ آپ نے دفاع کے لیے خطبات دیے ہیں، بیانات دیے ہیں، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ آپ نے مولائے کائنات کو جب لے کے جانے لگے ہیں تو باقاعدہ آپ کی ابا کو زور سے پکڑ لیا، آپ کی ابا کو زور سے پکڑا اور چھوڑ نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ کنفس کہتا ہے کہ مجھ سے میرے آقا نے یہ کہا کہ اس کے اوپر تازیانہ مارو، تو میں نے اتنا تازیانہ مارا ہے، اتنا تازیانہ مارا ہے کہ اس ہاتھ کے اندر ورم آ گئے تھے، نیل پڑ گئے تھے اس کے اوپر، لیکن یہ ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن مولا کائنات کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ جب اپنے حق کا واسطہ دیا ہے مولا نے کہ مجھے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا، تم مت گھبراؤ، تو فاطمہ زہرا نے چھوڑا ہے، یعنی پوری طرح سے جو ہے دفاع کیا ہے۔ اگر کبھی ہمارے سامنے بھی جو ہے اس طرح کے مسائل اگر آتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم دفاع کریں اس زمانے کے اندر، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اپنے عادات و اطوار کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے طریقوں کے ذریعے سے ہم دفاع کریں، اہل بیت کا دفاع، قرآن کا دفاع، اسلام کا دفاع، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں بتایا ہے۔ اور باقاعدہ احادیث فرمائی ہے کہ نحن وسیلتہ فی خلقہ ونحن خاصتہ ومحل قدسہ، ہم اللہ کے اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں وسیلہ ہیں، ہمیں تم معمولی مت سمجھو۔ نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم اس کے اور مخلوق کے درمیان میں کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں، یعنی ہماری وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہماری وجہ سے تمہیں نجات ملنے والی ہے، یہ نعمات دنیاوی جو تمہیں مل رہی ہے وہ ہماری وجہ سے مل رہی ہے، قیامت کے اندر جو تمہیں نجات ملنے والی ہے وہ ہماری وجہ سے ملنے والی ہے، کیونکہ ہم ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان میں وسیلہ ہیں۔ وَنَحْنُ خَاصَّتُهُ وَمَحَلَّ قُدْسِهِ، ہمارا ایک خاص مقام ہے، ہمارا ایک خاص تقدس ہے پیش پروردگار، جیسے ہم دعائے توسل کے اندر کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اے وہ چہرے کے جو آبرو مند ہیں، عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں، پیش پروردگار بہت نزدیک ہیں، بہت تقدس ہے، اور اللہ ان کے اوپر نظر خاص رکھتا ہے، وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ لہذا شذیع فرماتی وَنَحْنُ خَاصَّتُهُ وَمَحَلَّ قُدْسِهِ وَنَحْنُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ، اللہ کی غیبت میں ہم اس کی حجت ہیں، دلیل ہیں، اللہ کی حجت ہمیں قرار دیا گیا ہے، اس کی غیبت میں، اس کے نہ دیکھے جانے میں، اگر کوئی شخص اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں دیکھے، ہم دلیلیں پیش کریں گے، ہم برہان پیش کریں گے۔ وَنَحْنُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، ہم ان کے انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی جتنی میراث ہے وہ سب ہم کو ملی ہے، وہ ساری شرافتیں، وہ ساری کرامتیں، وہ سارا علم، وہ سارا فضل جو انبیاء کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ لہذا یہ احادیث کیوں فرمائی آپ نے؟ اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارا وقار کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خطبہ فدق کے اندر باقاعدہ سلسلہ بیان کیا ہے کہ ان کے بعد یہ ہیں، ان کے بعد یہ ہیں، ان کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد یہ، پورے سلسلے کو بیان کر دیا، پوری اسلام کی ڈیفینیشن، پورا اپنے خاندان کی ڈیفینیشن، ہدف اسلام، اہل بیت کے وجود کی اہمیت، یہ ساری چیزیں جو ہے فدق کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باراللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔